الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دین اسلام سراسر بھلائی کا نام ہے. ایمان کا مادہ امن سے ہے. ایمان کیا چاہتا ہے کہ ایمان ساری انسانیت کے لیے امن چاہتا ہے، دونوں جہاں کا امن. اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ اسلام ساری انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے. الدین النصیحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو بھلائی کا نام ہے. یہ تسکین ہے، تسکین تسلی ہے جس کو انسان کی ضرورت ہے. دین اسلام سراسر سکون کا نام. ابو سفیان سے فرمایا نا اسلموا تسلموا، اسلام میں آ جاؤ سلامتی پا جاؤ. اسلام کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جیسے ہم محسوس کرتے ہیں دل و دماغ پہ کہ دین میں آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ذمہ داری سر پہ آ جائے گی. دین بہت آسان ہے. نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. ہاں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ضرور ہوگا کہ قیامت سے پہلے دین پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا. یہ مشکل ہم نے بنایا ہے، اس کی فطرت میں مشکل نہیں ہے. اس کی فطرت میں تو بھلائی ہے. یہ دونوں جہاں کی بھلائی چاہتا ہے. بات صرف آخرت کی نہیں کرتا دین اسلام. سوچتے ہیں وہ جو جوڑتے ہیں وہ قبر کے لیے جوڑ رہے ہیں، آخرت کے لیے جوڑ رہے ہیں، وہاں قیامت میں رسوا نہ ہوں اس لیے جوڑ رہے ہیں، وہ کل صراط کا راستہ پار ہو جائے اس لیے جوڑ رہے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو متاع کہا قرآن نے. متاع کیا ہوتا ہے عربی کا؟ قرآن جو ہے دیہات کی عربی میں نازل ہوا ہے. تو علامہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی کہ خدا نے دنیا کو متاع کہا. متاع ہے کیا چیز؟ بدو کہاں استعمال کرتا ہے اس کو؟ تو یہ دیہات میں پہنچے عرب کے تو اس گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک بچہ کھیل رہا تھا. انتظار میں بیٹھ گئے جب کوئی آئے گا سمجھدار، گھر کا بڑا فرد آئے گا تو پوچھ لوں گا. اسی دوران میں ایک کتا آیا اور گھر میں ایک کپڑا ہوتا تھا جو برش کی جگہ استعمال ہوتا تھا. آج تو برش آ گئے ہر ایک کے لیے الگ، لیکن اس وقت کیا تھوڑے سال پیچھے چلے جاؤ، آپ کے گھر میں بھی ایک کپڑا رہتا تھا. عورتیں مٹی کے برتن جس سے صاف کرتی تھی، وہ دہی کا برتن بھی اس سے صاف کیا جا رہا ہے، دودھ کا برتن بھی اس سے صاف کیا جا رہا ہے، چائے کی ہنڈیاں بھی اسی سے صاف کی جا رہی ہے. گھر میں سب سے میلا کچیلا گندا کپڑا وہی رہتا تھا، وہ چوپڑا پڑا رہتا تھا، وہ
وہ کتا آیا وہ چوپڑے کپڑے کو لے گیا. امام صاحب تو ریسرچ میں نکلے ہیں نا کہ قرآن نے متا کس کو کہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی امی آئی بچے کی. جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی تو بچہ پکار اٹھا یا اماں جاء الکلب واخذ المتاع وذهب الجبل. امی کتا آیا متا اٹھا کے پہاڑ چڑھ گیا. وہ متا کیا ہے؟ وہ گندا کپڑا. لیکن اللہ کے یہاں اس کی چاہے وقت نہ ہو لیکن ہمیں تو دنیا سے محروم نہیں رکھا ہے. ہمیں یوں سبق سکھایا کہ یوں دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے میری آخرت بھی اچھی بنا دے. دین اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، دنیاوی بھلائی چاہتا ہے. دین اسلام پر چلنے سے سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے جو بہت بڑی دولت ہے. آج ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے اور دوڑ دھوپ بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ 2 گھڑی سکون میسر آ جائے، سکون مل جائے. لیکن اللہ نے سکون کو کہیں رکھا ہی نہیں ہے. جہاں رکھا ہے وہاں ہم تلاش کرتے نہیں اور جہاں نہیں رکھا ہے وہاں تلاش کرتے ہیں. چیلنج کے ساتھ تو کہا تھا، فرمایا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسانوں میری یاد کے بغیر میرے دھیان کے بغیر کہیں تم چین سکون نہیں پاؤ گے. گھر میں کولر لگا دو، اے سی لگا دو، چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. دل ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ پہلا انعام دیا ہے. انسان سوچتا ہے دین کی طرف آؤں گا پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جب تو میرے دین پہ آئے گا، گندی زندگی سے توبہ کر کے پاکی کے راستے پہ آئے گا، کیا دوں گا پتہ ہے؟ مخرجا. انگلش میں جہاں ایگزٹ استعمال ہوتا ہے وہاں عربی میں مخرج استعمال ہوتا ہے. با کا مخرج، الف کا مخرج ہم پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں. الف کا مخرج مطلب کیا ہوا؟ الف کے نکلنے کی جگہ دروازوں پہ لکھا رہتا ہے ایگزٹ، عربی میں لکھا رہے گا مخرج، نکلنے کی جگہ. اللہ نے فرمایا جب تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے توبہ طائب ہو کر پاکی کی زندگی کی طرف آؤ گے تو پہلا انعام تمہیں یہ دوں گا کہ ایگزٹنگ عطا کروں گا. کس چیز سے نکالو گے یا اللہ؟ فرمایا پریشانی سے نکالوں گا، بے چینی سے نکالوں گا. یا اللہ رزق کا کیا ہوگا؟ ہم دین کی طرف آ گئے، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ اس دکان کا کیا ہوگا؟ میرے کھیت کا کیا ہوگا؟ میرے جانوروں کا کیا ہوگا؟ میری داری کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آ کے تو دیکھ رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں تھا. یہ نام ہے دین پہ چلنے کا. تمہاری نسلوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. دین پہ چلو. قرآن نے کہا ہے کہ 7 نسلوں تک اللہ اس بندے کی نسل کا خیال رکھتے ہیں جو دین پہ چلتا ہے. یہی تو خواب ہوتے ہیں ہمارے. بھائی ہم نے تو سکھ نہیں دیکھا، دوڑ دھوپ اس لیے کر رہے ہیں، 3 سال بیوی سے جدا اس لیے رہے 2 گھڑی بیٹوں کو سکھ مل جائے گا، کچھ کر کے جاؤں اولاد کے لیے تو بھاگتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے دین پہ آ جا، میرے دین پہ چل کے دکھا دے، تیری 7 نسلوں کا خیال میں رکھوں گا ذمہ داری. اس کو قرآن میں ایک واقعہ بیان کر کے حضرت موسیٰ اور خضر کا مشہور واقعہ ہے. خضر علیہ السلام نے دیوار وہ سیدھی کر دی تھی اس گاؤں والوں کی جس گاؤں والوں نے جو ہے پانے کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، جلال آ گیا. ایسے گاؤں والوں کی دیوار سیدھی کر دی، وہ بھی فری میں. کم سے کم پیسے نہیں لیتے تو کھانا تو لے لیتے، بھوکے کھانا ہی نہیں دیا. فرمایا میں اللہ کا حکم ہے. یہ دیوار میں نے اسی لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ گاؤں والے ہڑپ کے کھا جاتے یتیموں کا مال.
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو یتیموں کا ایسا کیوں خیال رکھا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس بستی کی بھی دیوار سیدھی کر دو جس نے تمہیں کھانے نہیں پہنچایا. بڑی پیاری بات لکھی ہے مفسرین. فرماتے ہیں اللہ نے خیال اس لیے رکھا کہ یہ دو یتیم جو بچے تھے ان کے نسب میں اوپر 7واں دادا ایسا تھا جو متقی اور پرہیزگار اور دین پہ چلنے والا. اللہ نے اس کی وجہ سے 7ویں نسل کا خیال رکھا. تو یہ وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت میں کلمہ یاد دلاتی ہے. حدیث میں تو مسواک کا لفظ ہے. مسواک کا فائدہ بتایا نا, موت کے وقت فرشتہ آتا ہے اور کلمے کی تلقین کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں نبی کی ہر سنت کی یہ تاثیر ہے. یہ تاثیر ہے کہ آپ کو ہر نیکی فرشتہ بن کر آخر وقت میں موت کی کلمے کی تلقین کرتی ہے. تو صرف میں نے کہا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا. ہاں آخرت اصل ہے, یہاں سے کوچ کر جانا ہے, چھوڑ جانا ہے سب کچھ. نبی نے فرمایا اتنا جمع کرو جتنا کھا سکو, گھر اتنے بناؤ جتنا رہنا ہے, ریٹ ایسی چیزوں میں لگاؤ جو تمہیں آگے کام دیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, ایسی چیزوں میں ریس لگاؤ نا جو تمہیں آگے کام دیں, اور ایسی چیزوں میں ریس مت لگانا. لمبی حدیث ہے. ایک وقت آیا تھا نبی کی خدمت میں ایمان کی 15 علامتیں, اور پھر نبی نے جو تکمیل کی ہے 20 علامتیں ایمان کی. تو یہ نبی پاک ان کو فرما رہے تھے 15 تمہاری ساری صفتیں صحیح ہیں. انہوں نے کہا, نبی نے پوچھا کون ہو, جیسے حضرت حارث سے پوچھا تھا صبح کیسے گزاری, کہ مومن الحق, ایمان حق کے ساتھ. فرمایا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ میرا نفس دنیا کی محبت سے بیزار ہو گیا ہے, میں راتوں کو جاگتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا ہوں, اور اللہ کا عرش گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور دوزخیوں کی چیخیں میرے کانوں میں سنوائی دیتی ہیں, اور جنتیوں کی ملاقات گویا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. نبی نے فرمایا ٹھیک فرمایا. لیکن یہ وقت آیا, نبی نے فرمایا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومنون ہیں. مومن, ان کو بھی فرمایا کہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ایمان کی 15 علامتیں. 15 علامتیں. نبی نے فرمایا 15 کون سی؟ کہنے لگے 5 تو وہ ہیں جو آپ نے حکم دیا ہے, 5 وہ ہیں جو آپ کے قاصد نے ہمیں بتائی ہے, اور 5 وہ ہیں جو ہم زمانے جاہلیت میں کرتے تھے لیکن ہماری نگاہوں میں اچھی چیز تھی, اس لیے ہم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان 5 کو کرتے ہیں. تو یہ تفصیل ہے, لیکن مجھے صرف آخر والی بتانی ہے. جب 15 مکمل ہو گئی, بہت آسان ہے. نبی نے فرمایا میں نے کس چیز کا حکم دیا؟ فرمایا آپ نے حکم دیا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر. ہماری فاؤنڈیشن یہی ہے, دین اسلام کا اہم شعبہ ایمانیات کا شعبہ ہے, ایمان کے بنانے کا شعبہ ہے, جس کو عقیدے کی درستگی بھی کہتے ہیں. ایمان 3 بڑے شعبے ہیں اسلام کے, ایمانیات, اعتقادات, عقیدے کی درستگی, ایمان کی پختگی, ایمان کا بنانا. یہ پہلا شعبہ ہے جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. اب میں نے ترجمہ کیا اردو میں, عربی کے, حالانکہ الہ کا لفظ جو ہے علماء جانتے ہیں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ آپ ترجمے کر کے تھک جاؤ گے, لیکن لفظ الہ کا حق ادا نہیں ہوگا. لا الہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, اس کے سوا مسجود کوئی نہیں, اس کے سوا رزاق کوئی نہیں. بھائی روزی دینے والا کون؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها. کہ زمین پر کوئی دوڑنے والا, چلنے والا, رینگنے والا ایسا کوئی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی, اللہ نے لے رکھی ہو. الحمدللہ رب العالمین. یہ صفت ربوبیت جو ہے یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اس لیے دنیا میں بھیجنے سے پہلے صفت ربوبیت کا وعدہ دیا. دنیا میں تو بھیج رہا ہوں لیکن اتنا بتا دو الستو بربکم, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں, پالنے والا ہوں کہ نہیں.
وہ سجدے نہیں پوچھے، وہاں سجدوں کا وعدہ نہیں لیا، رکعتیں میری پڑھو گی یہ وعدہ نہیں لیا، بس اتنا بتاؤ تمہیں پالنے والا میں ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، اس وقت تو سب پکار اٹھے، ہاں آپ ہی رب ہیں، آپ نے وجود بخشا ہے تو اور رب کون ہوگا؟ فرمایا بھیج رہا ہوں دنیا میں، یہ وعدہ بھول مت جانا، بھول مت جانا یہ وعدہ۔ اور دنیا میں بھیجا تو پیچھے ہمارے قرآن بھیجا، قرآن کی شروعات کہاں سے کی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اکیلا ایک اللہ، اور پھر اندر واقعات لا کے ذہن سازی کی تمہارا رب کون ہے۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے ہیں محراب میں، مسجد کے پاس والے روم میں جہاں بچی کو بند کر کے گئے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کو تالا لگا کے گئے تھے، تاخیر ہو گئی تو فکر لاحق ہوئی کہ بچی بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، میں نے ظلم تو یہ کر دیا کہ تالا بھی لگا دیا، اگر کھلی بھی ہوتی تو کوئی اور پہنچا دیتا، جھرونکوں سے جھانک کے دیکھا تو مریم تازہ پھل کھا رہی ہے، فوراً دروازہ کھولا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ گیا، کون بھیجتا ہے تجھے، کون دیتا ہے تجھے؟ وہ مریم تھی کوئی زمانے کی عقیدے کی ماری ہوئی کمزور ایمان والی چیز تھوڑی سی کہ سے بھاری مہربانیاں، بکرو لگائے نا میرا جی کو جب سے برکتاں ہو رہی ہے، وہ تو مریم تھی۔ زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا، دیتا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ میرا اللہ بھیجتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر تھے نا وقت کے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے دینے کے اصول ہیں، تو جو پھل کھا رہی ہے اس کا تو موسم بھی نہیں ہے اور اس علاقے میں ملتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ مریم نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو موسم بھی نہیں دیکھتا اور حساب بھی نہیں کرتا، حساب بھی نہیں کرتا۔ اب یہ زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال، پیچھے دعائیں کی تھی، لیکن اب چونکہ بڑھاپا بہت زیادہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ اقرار کیا انہوں نے کہ میری بیوی اب بانجھ ہو گئی، لیکن جب دیکھا نا کہ وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر موسم کے پھل دیتا ہے، بغیر موسم کے بیٹا کیوں نہیں دے گا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہتا ہے اسی وقت زکریا نے ہاتھ اٹھا لیے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، یا ربا ایک بیٹا مجھے بھی پاکیزہ ہو جائے، نیک صالح اولاد عطا کر۔ اب قرآن کہتا ہے اب جیسے ہی زکریا نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ وہ چہرے پہ نہیں پھرے تھے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ابھی زکریا محراب کے پاس میں دعاؤں میں لگے ہوئے تھے کہ فرشتوں کا پورا وفد آ گیا، آپ کے بیٹا ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، صرف بیٹا نہیں ہوگا، بڑا نیک ہوگا، سردار ہوگا، فرزند تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، نبی میرا پیغمبر ہوگا، نام بھی میں نے رکھ دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس وقت کہنے لگے قال انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، 120 سال کی عمر ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ چکی، کیسے میرے بیٹا ہوگا؟ قرآن نے چٹکی بجائی، کذالک، ایسے ہی ہوگا جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے، جب اس نے فیصلہ کر دیا۔ ایک موقع پہ مریم نے بھی یہی کہا تھا، گئی نا جب اپنے گھر کے غسل خانے میں، قرآن کہتا ہے مشرقی جانب بنے ہوئے غسل خانے میں گئی تو وہاں پہ فرشتہ آ گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، گھر والوں سے پردہ کر دیا، نان گھر کا دروازہ بند، نہانے گئی ہے، وہاں اللہ نے فرشتہ بھیجا، لیکن
مرد کی شکل میں، نوجوان کی شکل میں، خوبصورت. تو وہ مریم تھی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کون ہے؟ خدا کی پناہ، چلا جائے یہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی امت کی بچیوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ میری امتیا، اگر تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور اکیلی تو ہے، کوئی اجنبی مسافر آ کے تیرے دروازے سے دستک دے تو یوں مت کیا اگر بیٹھ جاؤ بیٹھک میں چاہ بنا کے لے آؤں. نہیں، نبی نے فرمایا اگر وہ گھر میں اکیلی ہے تو غیرت کے ساتھ میں اس کو غصے سے جواب دے کہے ابھی نہیں آنا، میرے بھائی سے ملنا ہے، میرا بھائی ابھی گھر میں نہیں ہے، بعد میں آئیے گا. اگر میرے باپ سے ملنا ہے تو بعد میں آئیے گا، میرا باپ ابھی گھر میں نہیں ہے. نبی نے فرمایا اس لڑکی کو معاشرہ چاہے تانے دے، لیکن میں محمد اس بچی کی غیرت کو سلام کروں گا. مریم تھی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کی پناہ، کون ہے تو؟ یہاں آ گیا، شرم نہیں آتی؟ قال انا رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. پھر بھی مریم بولی کہ رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے تو نبیوں کے پاس جا، یہاں کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ، یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو اب کہنے لگے میں لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے آیا ہوں تجھے بیٹے کی مبارکباد، بیٹے کی مبارک. اب مریم غصے میں آ گئی. ایک باتیں کیسی کر رہے ہو؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ فرشتہ ہوں اور دوسری طرف کماری بچیوں کو مبارکباد دینے آ گئے. حیا کر، غیرت کر. اس وقت ہی قرآن نے چٹکی بجائی. کذالک، مریم نے کہا میرے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے مجھے، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں مریم ہوں پاکیزہ. تو قرآن نے اس کو چٹکی بجائی. کذالک، وہ رب جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہے، وہ رب جو بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کرتا ہے، اسی نے فیصلہ کیا ہے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے، عیسیٰ علیہ السلام. تو میں کہہ رہا تھا صفت ربوبیت بڑی اہم ہے. قرآن میں اس کی ذہن سازی کی، واقعات لایا. جب قرآن اختتام کو پہنچ رہا ہے، اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہی وعدہ یاد دلا رہا ہے. قل اعوذ برب بالفلق، اگلی لاش والی قل اعوذ برب بالناس. یہ قرآن نے ذہن سازی کی تیرا رب کون ہے، اور 30 پاروں میں ذہن سازی کی. اور تیری زندگی کا جب کورس مکمل ہوا تو آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی پہ پہنچا ہے، قبر پہنچا ہے. پہلا پرشن کیا ہے؟ من ربک. دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا تمہارا پالتا کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ یا اللہ آپ ہی دنیا میں بھیجوں گا، بھول مت جانا. بھیجنے کے بعد پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ذہن سازی کی، دل بنایا. پھر جب ہمارا کورس مکمل ہوتا ہے تو آخرت کی پہلی منزل پہ یہی پوچھا جائے گا من ربک کا، تجھے پالا کس نے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو ہے سجدے کرنا آسان ہے، لیکن اس کو دل سے رب تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے. یہ صفت دل میں اترنے کے لیے محنت مانگتی ہے. بار بار اللہ جب بولتے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ اللہ ہر جگہ بولا کرو تاکہ دل میں اتر جائے. اور یہی نبی کی دعائیں جو ہیں مسنونہ، ادعیہ مسنونہ کا تقاضا کیا ہے؟ وہ دعا دکھاؤ نا جس میں اس کا ذکر نہ ہو. اچھی چیز دیکھو، کیا کہو؟ ماشاءاللہ. آپ نے کوئی تعجب کی چیز دیکھی، کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. آپ نے کوئی اچھی خبر سنی، 10ویں میں 12ویں میں وہ پاس ہو گئے، الحمدللہ. آپ نے یعنی اللہ کے ذکر کے بغیر دعائیں مسنونہ نہیں. یہ کیا ہے؟ بار بار جب اللہ بولیں گے تو دل میں اترے گا. تو پہلا ایمانیات کا شعبہ ہے اسلام کا، یقین بننا ضروری ہے. ایمان جس کو کہتے ہیں یہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے. دل سے. کلمے کے 5 فرائض علماء نے لکھے. پہلا فرض ہے کلمے کو زبان سے صحیح ادا کرنا فرض ہے. کلمے کو زبان سے صحیح ادا کرنا فرض ہے. اگر گونگا نہیں ہے تو اللہ نے زبان دی ہے تو زبان صرف اشاروں سے پھر کام نہیں چلے گا. گونگے کا چل جاتا ہے اشاروں سے کام، لیکن جس کو اللہ نے زبان دی وہ نہیں چلے گا. زبان سے پڑھو کہ نہ مطلب ہمیں پتہ ہے، اس کا ترجمہ پتہ ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ دل میں ہیں نہیں. ایک بار زبان سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کا اقرار ضروری ہے. جانتا تو ابو طالب بھی تھا کہ کلمے کا ترجمہ بھی جانتا تھا، عربی تھا،
اور سارا مفہوم سمجھتا تھا، بھتیجے تیرا دین سچا، تیری شریعت سچی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو جہنم میں چلا گیا۔ زبان سے اقرار کرنا فرض قرار دیا گیا، اور پھر صرف زبان سے بھی نہیں چلے گا، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ جو کلمہ کہہ رہا ہے وہ دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جز ہے تصدیق بالقلب، کہ دل سے بھی تصدیق کرے۔ کتنے ستارے کارپینٹر ہیں روزانہ کلمہ لکھتے ہیں، مسلمان ہو گئے؟ نہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، دل نے اقرار نہیں کیا۔ ابو محذورہ حضرت بلال کی نقل اتارتے تھے، گوار میں بچوں سے کھیلتے تھے، آؤ کافر کے بچوں کو بلاتے تھے، غیر مسلم کے بچوں کو، آؤ وہ مسلمانوں کا کالا نہیں ہے موٹے ہونٹوں والا جس کے چہرے پہ ماتا بیماری کے داغ ہیں، آؤ میں ان کی نقل سناؤں۔ یہودیوں کا بیٹا ہے ابو محذورہ، یہ جو ہے پوری اذان سناتا، اذان میں دونوں گواہیاں موجود ہیں، جو کلمہ مانگ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، کلمہ مکمل ہو گیا اذان میں بھی۔ اذان بہت بڑی دعوت ہے اسلام کی، اس لیے تو ابو محذورہ اسلام میں نہیں آیا، وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، چپکے سے گئے، اسی بچے کو جا کے پکڑ لیا، باقی سارے بچے بھاگے۔ نبی نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بیٹا کیا کہہ رہے؟ کہا میں تو نقل اتار رہا تھا کہ میرے سامنے اتارو۔ نبی کے سامنے پوری اذان دہرائی، پھر بھی اسلام میں نہیں آیا، تو نبی نے فرمایا سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ جس طرح تو زبان سے کہہ رہا ہے ایسے دل سے بھی اقرار کر لے۔ کہا اللہ کے رسول میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت وہ اسلام میں آیا۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ کلمے کو زبان سے صحیح ادا کرنا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دل سے اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ تیسرا فرض کلمے کا، تیسرا فرض ہے کلمے کے معنی کا معلوم ہونا۔ صرف رٹا لگا دیا طوطے کی طرح، طوطا رٹ وہ سکھا دو پورا کلمہ پڑھ لے گا، لیکن جب جھپٹا بلی مارے گی تو ٹیں ٹیں نکلتا ہے۔ تو رٹا ہوا کلمہ ہے اور اس کا معنی معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ جب موت کا فرشتہ پنجہ گاڑے گا نا تو یہی نکلے گا، ہر مال 10 روپئے، ہر مال 10 روپئے، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس کا معنی معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ دھیان سے پڑھیں تو یہ دل میں اتر جائے۔ معنی کیا ہے؟ لا الہ، اسی پہ بات کر رہا تھا، یاد آ گئی تھی تب اس پوائنٹ پہ آ گیا۔ یہ بات کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اب دیکھو ہم نے ترجمہ کیا ہے عربی کا اور اردو میں ترجمہ کرنے چلے ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا ترجمہ کیا معبود کوئی نہیں، لیکن معبود عربی لفظ ہے، ہم اردو میں نہیں آئے ابھی تک، ہم تو ترجمہ ٹرانسفر کرنے چلے تھے نا، تو پھر اس اردو ورڈ لے آؤ اس کا کیا ہے۔ تو ہم نے دوسرا ترجمہ کیا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت بھی عربی ہے، آپ اردو ترجمہ کرنے چلے ہو اردو تک لے آؤ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا عبادت عبد سے نکلا ہے، عبادت عبد سے نکلا ہے۔ تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اردو کی زبان میں آ رہا، ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، اس سے نیچا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبد۔ نوکر کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کی تنخواہ بھی فکس ہے اور ڈیوٹی بھی فکس ہے۔ میں سرکاری نوکری لی ہوں، یعنی ڈیوٹی فکس، تنخواہ فکس۔ ایک ہوتا ہے غلام، وہ کون سا؟ کہ اس کی تنخواہ تو فکس ہوتی ہے لیکن ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی۔ تنخواہ فکس ہے، مالک کہہ دے، لیکن کام فکس نہیں، مالک کہہ دے گاڑی کے کاج صاف کرنے پڑیں گے۔ تنخواہ تو فکس ہے، کام فکس نہیں۔ مالک کہہ دے آج گھر میں کوئی کام نہیں ہے، چلو ہم کھیت چلتے ہیں، اسے جانا پڑے گا، غلام ہے، اس کی تنخواہ فکس ہے لیکن کام فکس نہیں ہے۔ اس سے بھی ایک نیچا ہوتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں عبد، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بندہ۔ عربی ترجمہ ہم نے کیا ہے اس کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ یہ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بندہ جو عربی میں عبد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ تو تنخواہ فکس ہے نہ ڈیوٹی فکس ہے، جس وقت وہ مالک جو کہہ دے وہ ماننا۔ اب ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ، کیا اقرار کیا ہم نے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے عبد نہیں ہیں، اللہ ہمیں جس وقت جو حکم دے دے وہ ہمیں ماننا ہے۔
کیا ملے گا کہ تمہاری تنخواہ فکس نہیں ہے، وہ دے دو تو کرم ہے، کتنا کرنا ہے کہ ڈیوٹی فکس نہیں ہے، وہ کہہ دے جس وقت کہہ دے وہ آپ کو کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو 3 فرض ہو گئے، چوتھا فرض علماء نے ایک اور نقل کیا ہے کہ پہلا جو لا ہے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا کرو، لا الہ۔ علماء نے ایک نقطے کی بات ہے کہ اگر آپ نے جلدی میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لام تاکید کا بن جاتا ہے اور معنی چینج ہو جاتا ہے اس کا، پھر ترجمہ ہوگا کہ یقیناً اللہ کے سوا اور بھی معبود بہت سارے ہیں، اس لیے اس کو بھی فرض قرار دیا گیا، درست کرو اس کو۔ اور ایک فرض بتایا کلمے کا کہ اگر ہمارے سامنے فرض کہہ دیں، تقاضا کہہ دیں، ہمارے سامنے نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، ہمارے سامنے کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو روکنا یہ فرض کلمے کا تقاضا قرار دیا گیا۔ اگر آپ نہیں روکتے ہیں، کفر پر بھی نہیں رکتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت اسلام نے اتنا کہا ہے کہ اگر آپ کی استعداد سے کوئی باہر چیز ہے تو کلمہ کو دہرا دو اس وقت، تاکہ خاموش رہنا بھی اس میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ کلمے تو میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کے عربی کے اندر وسعت ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، ضرورتیں پوری کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، مشکلیں دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، مرادیں پوری کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، بیٹا بیٹی دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں، رزق کا مالک اور کوئی نہیں، عزت اور ذلت دینے والا وہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، سارے جہانوں کا مالک اللہ۔ تو یہ جو پہلا شعبہ ہے ایمانیات کا، یہ ہے عقیدے کی درستگی، اور اس کو کہتے ہیں ایمان کا بنانا۔ ایمان کا بنانا، جس کو یہ دولت نہیں ملی، قرآن کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، خسارے میں ہے وہ شخص جس کو ایمان کی دولت نہ ملی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ سورت مفسرین فرماتے ہیں۔ تو یہ ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا اور بن دیکھے مان لینا۔ ہم نے کہاں دیکھی جنت؟ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے، قیامت کا منظر نہیں دیکھا، لیکن ساری چیزیں دیکھے بغیر مان لینا۔ وہ دیکھنے کے بعد تو ہارون رشید نے بھی مان لیا۔ مشہور واقعہ زبید ہارون رشید سے نکلے، کوئی مجذوب جو ہے وہاں بہلول رحمۃ اللہ علیہ گھروندے بنا رہے تھے مٹی کے، تو ہارون رشید نے کہا کیا کر رہے ہو مجذوب؟ کہا جنت کی ہیلی بنا رہا ہوں، جنت کے بنگلے بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ مرد تو جلدی سے یقین نہیں کرتا نا ٹوٹکوں پہ، جلدی سے ڈوروں کے چکر میں نہیں آتا، عورت آ جاتی ہے، اس لیے تو شیطان جنت میں بھی اماں حوا کے پاس گیا تھا، اچھا اولیاء بنا کے گیا تھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اور زبیدہ خود نے پوچھا کیا کر رہے ہو اللہ والے؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ کہ 1 لاکھ درہم اس کی قیمت ہے۔ کہا ایک میرے نام کر دے۔ کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ لاؤ۔ 1 لاکھ دیے اور توڑ دیا، ٹھیک ہے ہو گیا تیرے نام، اب دوسرے جو ہیں وہ بیچوں گا۔ رات کو جب ہارون رشید سے معمولی بات تھی، تفریح کی بات تھی، ہارون رشید سوئے تو رات میں خواب دیکھا، خواب میں جنت دیکھی، جنت میں محل دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا یہ محل ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون کا ہے۔ جب وہ دروازے سے پہنچے تو فرشتوں نے پکڑ لیا، آپ نہیں جاتے، آپ کا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے۔ اس وقت لگا کہ میری بیوی میرے سے آگے کیسے بڑھ گئی؟ فرشتوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں پتا، کل ہی انہوں نے خریدا ہے، تو اس وقت فکر ہوئی اور جاگے اور پھر بھاگے اور 4 لاکھ لے کے، بیوی سے کم کیوں رہوں؟ اگر 1 نام کرا دی تو میں 4 کرا دوں گا جنت میں۔ پھر 4 لاکھ لے کے چلے مجذوب کے پاس، بڑی دیر کے بعد ڈھونڈا، مجذوب صاحب یہ جو ہے میرے لیے بھی جنت میں 4 بنگلے کھڑے کر دو، یہ لو 4 لاکھ۔ تو مجذوب نے وہ تھیلی جو ہاتھ ملی اس کو منہ پہ مار دی، کہا جا جا سودے بن دیکھے ہوتے ہیں، دیکھ کے آیا ہے۔ ایمان بن دیکھنے کا، ماننے کا نام دل سے۔ لا یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، پہلے صفحے پہ فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب۔ تو دوستو میں جو شروع سے میں نے تمہید باندھی تھی وہ یہی تھی کہ دین بہت آسان ہے اور ہمارے بھلائی کے لیے ہے۔ نوجوان میرا یہ نہ سوچے کہ دین پہ چلنا بہت بھاری ہے، کوئی بوجھ ہے دل و دماغ پہ، نہیں، آپ کی بھلائی کا، آپ کی سلامتی کا پورا پاس رکھتا ہے، پورا لحاظ رکھتا ہے کہ نہیں یہ سارے کھیل چھوٹ جائیں گے،
وہ پھر میں جو جیم میں جاتا ہوں وہ بھی چھوٹ جائے گا. نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا. حلال طریقے سے آپ کھیل رہے ہیں، اچھے کھیل جو صحت کے لیے، اسلام آپ کو نہیں روکے گا. ہاں ایسے کھیل جو انسان کو درندہ بنا دے اسلام روکے گا، کیونکہ انسان کا نقصان ہے. آپ کہو کہ اسلام ہمیں پب جی کی اجازت دے دے، وہ نہیں دے گا، کیونکہ پب جی کھیلنے سے دماغ میں گرمی آتی ہے. نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا وہ پب جی کھیلنے والا تھا جس نے مسجد میں شروع کر دیا، بھون کے رکھ دیا نمازیوں کو. یہ ہمارے بچے بھی اگر 1-1 بجے تک کھیلتے رہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ انسانیت کا نقصان ہے. یہ بچے رات کو وہ 1-1 بجے تک وہاں لگے رہیں گے، ڈشن کرتے رہیں گے، اور 1 بجے گھر آئیں گے، امی کہیں گی بیٹا اتنا لیٹ مت آیا کر، چپ رہنا، سننا ڈشن کر دوں گا. یہ انسانیت کا نقصان تھا. ایسے کھیلوں کی اجازت نہیں دے گا. ایسے تفریحی کھیل ہیں جو آپ کی صحت کے لیے کھیلتے ہیں، بلکہ صحت کے لیے اسلام نے کتنا خیال رکھا آپ کو پتہ ہے. ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، صرف ماں کے پیٹ میں تھے. اسلام نے کہا تھا، آپ کی ماں کو حکم دیا تھا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو اسلام نے حکم دیا ہے، اے عورت اگر تیرے روزے رکھنے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر پڑے تو روزہ فرض ہے. اس کا اجر اتنا ہے کہ کوئی میرے سوا دے ہی نہیں سکتا. میں ساری نیکیوں کا اجر فرشتوں سے تقسیم کرواؤں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. لیکن صحت کا خیال کتنا رکھا. اے ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اگر تیرے روزے رکھنے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو، روزہ عید کے بعد قضا نکال لینا، لیکن بچے کی صحت کا خیال رکھنا، بچے کی صحت کا خیال رکھنا. اسلام ہمارا پورا لحاظ رکھتا ہے. میں نے ظہر بعد بھی بڑے تاجر لوگوں میں بات کی. اسلام آپ کو تجارت سے منع نہیں کرے گا. ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ تجارت کریں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھو گے. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. رزق کے 99 حصے برکت کے تجارت میں رکھی ہے. کمانے کے 3 ذریعے ہیں نا، ملازمت بھی ہے، زراعت بھی ہے، اس میں تجارت سب سے اہم ہے. تو اسلام آپ کو تجارت سے منع نہیں کرے گا. دنیا چھوٹے گی نہیں، صرف ترتیب بدلنی ہے. زاویہ نگاہ کو بدل لو بس. آپ جو ہم 24 گھنٹے میں جو کام کرتے ہیں اسی میں آپ صرف زاویہ نگاہ بدل تو وہ دین بن جائے گا. کھانا روز کھاتے، سنت کے مطابق کھا لو، عبادت اور سنت عبادت بن جائے گا. سونا تو انسان کی فطرت ہے، سنت کے مطابق سو جا، چاہے 2 منٹ ہی سو جا. اللہ کو پتہ ہے تو کروٹ بدلے گا، لیکن تو چاہے 2 منٹ ہی سو جا، شروعات سنت سے کر، پھر چاہے کتنی رات کو کروٹیں بدلتا رہے. خدا فرماتے ہیں پوری رات عبادت میں لکھ دوں گا. اور کیا ہے اسلام؟ زاویہ نگاہ کا بدلنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے اپنے نوجوانوں آئیڈیل چینج کر لو. میرے بچے کی ہیئر اسٹائل بتا رہی ہے کہ آئیڈیل تمہارے چینج ہو چکے ہیں. مالدار کیا بچہ ہے، اور جب گھٹنے پہ پھٹی ہوئی پینٹ نظر آتی ہے تو پھر فیصلہ کرنے میں دشواری نظر نہیں آتی کہ یہ مالدار کا ہونے کے باوجود پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے، اس کا مطلب اس کے آئیڈیل کوئی گندے بن گئے. مجبوری تھی ان کی. فلم شوٹنگ میں شراب کے نشے میں کہیں پڑ گیا، پینٹ پھٹ گئی، اچانک فیشن بنا کے دے دی، تو لے لیو. اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ تم ٹخنے سے اوپر رکھو. مردو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو، لنگی پاجامہ جو بھی ہو ٹخنے سے اوپر رکھو بس. اور کون سی شرطیں لگائی تھی اسلام نے؟ ہم نے نہیں مانی. انگریز آیا بولا گھٹنوں سے اوپر کرو، تو اب چڈا پہن کے بگوار میں پھرے، گھمنڈ فخر اور کرے تو شروع لاگو. یعنی نبی نے جب فرمایا تو تب ہماری آنکھ نہیں کھلی. مسجد کا احترام کرنا ہنستے ہوئے. نبی نے فرمایا اتنا ہنسو جتنا رو سکو. صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، فرمایا جو منظر میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھو نا تو ہنسو کم اور رو زیادہ. مسجد کا احترام ہے، ورنہ کہیں اور ہوتا تو میں اس طرح سے بھی آ جاتا. لیکن میں اصل میں بیان تقریر سنانا مقصد نہیں ہوتا ہمارا. یہ ذہن سازی ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. اس میں میرا فائدہ اور آپ کا فائدہ ہے. میں کوئی آپ کی نالج بڑھانے کے لیے کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی شعلہ بیانی یہاں کرنے نہیں آیا ہوں. ایک ذہن سازی ہے یہ کہ جو ہے تبلیغ کی محنت کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھا نہیں. تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں سمجھا. آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس تبلیغ کو سمجھا نہیں. تبلیغ کی اندر کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی. خاص کر جمہوری ملک کے پاس اور آفر کیا ہے؟ دعوت کے سوا تیرے پاس اور کیا آفر ہے؟ ہاں، تنہائی میں بیٹھ کے وہاں باتیں تو کر لینا آسان ہے، لیکن دعوت کی طاقت جو ہے تو یہ اسلام کی ترتیب رہی ہے. قتال اور جہاد ایک ساتھ تو استعمال ہوتے ہیں،
لیکن فرق ہوتا ہے، بہت فرق، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن معنی میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے نبی اور رسول ایک ساتھ استعمال ہم کر لیتے ہیں، لیکن نبی اور رسول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایمان اور اسلام ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت بڑا فرق ہے. ایمان تو اندر کی اعتقادی کیفیات کو کہتے ہیں، اور اسلام ظاہری اعمال کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح قتال اور جہاد اگرچہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن قتال اسلام میں مجبوری ہے. جب ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے پھیلا ہے، صحابہ کے کردار سے پھیلا ہے، تو پھر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ یاد رکھنا، اسلام نے تلوار مجبوری میں اٹھائی ہے. ایسے اٹھائی ہے جیسے ہاسپٹل میں وہ سرجن جو ہے ڈاکٹر نشتر اٹھاتا ہے. کب اٹھاتا ہے؟ جب جسم کے کسی حصے میں ناسور ہو جائے، کینسر ہو جائے، باڈی کو بچانے کے لیے انگلی کو کاٹنا جب ضروری ہو جاتا ہے، تب ڈاکٹر نشتر اٹھاتا ہے. اسلام کا کام تلوار اٹھا کے لوگوں کی گردنیں اڑانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا حکم دعوت دینا ہے. دعوت نہیں دیں گے پھر جزیہ ہے، جزیہ بھی نہیں دیں گے. اسلام لوگوں کو اسلام پہ چلنے بھی نہیں دیں گے، امن قائم ہونے نہیں دیں گے. مجبوری میں جیسے ڈاکٹر نشتر اٹھاتا ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ساری انسانیت ایک باڈی ہے، ساری انسانیت. اب اگر تھوڑا کہیں ناسور پیدا ہو جائے، تھوڑا کہیں کینسر پیدا ہو جائے، اسلام تلوار سے اس ناسور کو کاٹتا ہے. کیوں کاٹتا ہے؟ کاٹنے کے لیے نہیں، ہلاک کرنے کے لیے نہیں، سب کو بچانے کے لیے. آپریشن کینسر انگلی میں ہوتا ہے، ڈاکٹر کیوں کاٹتا ہے؟ ظالم ہے؟ اس کو کوئی ظالم کہے گا؟ نہیں، کہ باڈی کو بچانے کے لیے کاٹ رہا ہے. اسلام کا قتال جو ہے یہی سیم کہانی رکھتا ہے جو سرجن کی کہانی ہے، لیکن اس کا مین پیغام دعوت دینا ہے. تو پہلی اپنی ہسٹری پڑھو نا، دعوت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے جس کو ساری دنیا قابو نہیں کر سکی. بالکل سوچ کے بول رہا ہوں، بے تکی زبان سے پھینکنے عادت نہیں ہے، بالکل سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ساری دنیا قابو نہ کر سکی. منگولوں کو قابو کر سکا کوئی؟ تاتاریوں کو کوئی قابو کر سکا؟ مسلمان مقابلہ کر سکے؟ بغداد گیا تمہارا، عیسائی نے مقابلہ کر سکے؟ یہودی کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکا. یہ ان کو کس نے پچھاڑا؟ کس نے پچھاڑا؟ دعوت نے پچھاڑا. تاریخ فرشتہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر علماء بیٹھے ہیں اور آپ حضرات پڑھے لکھے اردو داں بیٹھے ہیں، اور بھی بہت ساری ہمارے اکابرین بڑے بڑے بادشاہوں میں ایسے لوگ جب تک دعوت نہیں دیں گے تب تک قتال نہیں کر سکتے. شاہ الدین گوری آیا نا جب پرتھوی راج چوہان راجستھان میں یہاں آیا تھا، دلی اور راجستھان دونوں کا ارادہ تھا اس کا. جب ابھی لاہور پہنچا ہے، وہاں سے ایک وقت آگے روانہ کر دیا، ایک جماعت آگے روانہ کر دی کہ پہلے پرتھوی راج چوہان کو اسلام کی دعوت دو، اگر نہیں مانتا ہے تو جزیے کی مانگ کرو، اگر پھر نہیں مانتا ہے تو مجبوری ہے. نشتر مجبوری میں اٹھایا ہے. تو تاتاری جو کسی سے قابو میں نہیں آ رہے تھے، چند چھپ چھپ کے دائی کھڑے ہوئے. کون سے دائی تھے؟ نام بھی محفوظ نے تاریخ میں. عورتیں تھی اکثر، جن کو مردوں کو مار کے منگولوں نے مسلمان عورتوں کو گھروں میں رکھ لیا. انہی عورتوں نے دعوت شروع کر دی. اور پھر کچھ لوگ جو ہے شیخ جمال الدین جیسے، شیخ جلال الدین جیسے، علی بیگ جیسے ایسے لوگ تیار ہوئے. یہ جو ہے ہلاکو خان نے ارادہ کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ کا صفایا کروں گا. ہلاکو خان کا بیٹا نیکو دار اسلام میں آیا. چنگیز خان کا پوتا اسلام میں آیا، برقع خان. اور چغتائی خان کا پوتا اسلام میں آیا. کون لوگ تھے؟ دعوت کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. جمہوری ملک ہے ہم جو ہے، اور جو ہے یہ دعوت ہی ہمارے پاس رہی ہے. دعوت دیں، اس میں فائدہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. اسلام کی دعوت صاف ہے. اسلام کسی سے نفرت نہیں کرتا، انسانیت سے محبت کرتا ہے. اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے، اور اسلام آپ کی ہر بلائی کا خیال رکھتا ہے. اسلام میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو چیز انسان کے فائدے کی تھی، اور جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ تھی اس کو اسلام نے منع کر دیا. یہ دین فطرت ہے، جیسا ہونا چاہیے انسان کے لیے ویسا ہے.
اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، اور فطرت پہ ہونے کے باوجود اتنا پاکیزہ دین جو اللہ کے نزدیک مقبول یہی دین ہے، اس پہ جب ہم نے چلتے ہیں تو پھر اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، پھر وہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے دین سے منہ پھیر لے گا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا، تو پھر کیا سزا دوں گا دنیا میں یہ سزا دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، سکون نہیں ملے گا۔ تنگ کا مطلب یہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے، پیسوں کا ڈھیر ہوگا، گولیاں 4 کھائے گا، نیند نہیں آئے گی، بے آب مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ یہ سزا دوں گا دنیا میں، بتاتا کوئی نہیں ہے اپنے اندر کے حالات، ورنہ قرآن نے اتنے یقین کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص دین سے دور ہو اس کے پاس چین سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی ہی بظاہر شاندار ریلی کھڑی ہو، گیٹ پہ فورچونر کھڑی ہو اور غلام ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں، لیکن دین سے دور ہے تو دعویٰ کر دیا اس نے کہ چین اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، چین سکون نہیں ہوگا۔ دنیا کی سزا اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں اندھا بنا کے اٹھاؤں گا، اندھا کر دوں گا، بولے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھی، چہرے پہ موٹی موٹی آنکھیں تھی۔ دوستو اندھا وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے کی آنکھیں چلی جائیں، حقیقت میں اندھا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھیں چلی جائیں، جس کو بصیرت کی نگاہ کہتے ہیں۔ اس کو کہا قرآن نے دوسری جگہ کہ میں نے جہنم کا ایندھن کس کو بنایا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے انسانوں اور جنات میں سے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے۔ کس میں سے؟ انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے انسان ہیں جو جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے میں نے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن میرے دین کو سمجھتے نہیں، میرے قرآن کو سمجھتے نہیں، میرے محبوب کی شریعت کو سمجھتے نہیں، میرے محبوب کی جو ہے سنتوں کو سمجھتے نہیں۔ ان کے پاس دل ہے لیکن میرے دین کو سمجھنے کی جب صلاحیت نہیں رہی۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھنے کی چیزیں ساری رکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، دبئی کے فوارے تک دیکھ لیے، لیکن کبھی نگاہ اٹھا کے جب انہوں نے میرے دین کی طرف نہیں دیکھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن وہ میرا دین نہیں سنتے، وہ میرا قرآن نہیں سنتے، وہ میرے محبوب کی حدیثیں نہیں سنتے، وہ جو ہے قرآن سن کر جو ہے اونگتے ہیں اور انڈین گانے سن کے جھومتے ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن دین کو سننے کی صلاحیت نہیں، دین نہیں سنتے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو پھر کیا کہ کہیں کیا کہ انسان ہیں، کہیں کہ انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو جانور ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یا اللہ، انسانوں کو جانوروں سے بدتر وجہ کیا ہے؟ اولئک ھم الغافلون، اس لیے کہ یہ میرے دین سے غافل ہو گئے۔ کافرون کا لفظ بھی لا سکتا تھا نا قرآن، یہاں کو کافرون نہیں لایا، اولئک ھم الغافلون، یہ غافل ہیں، غافل، ہم سب غافل ہیں دوستو۔ آج اس غفلت سے نکلنا ہوگا، اس غفلت سے نکلنا ہوگا، اس لیے کہ جو ہے یہ دنیا جہاں سے کوچ کر جانا ہے سب کو، جی چاہے یا نہ چاہے ایک دن یہاں سے جانا ہوگا۔ یہاں وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا، جو پیدا ہوا اس سے موت یقینی ہے، اور پیدا ہونے سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها مخلدا، اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن اللہ کا ضابطہ اور لا قانون ان پر بھی لاگو ہوا، ان پر بھی پیغمبر شہید تھے
جس سے اللہ نے پیار کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے، موت کے فرشتے نے راستہ روک لیا، میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ پیغمبر تھے، اتنی روح نکالنے آئے تو نکال لینا، اتنی کیا جلدی ہے، سیڑھی سے نیچے تو اترنے دو۔ تو کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کو تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے، نبی کو رہنا چاہیں تو رہ لیں، آنا چاہیں تو آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انسانی فطرت سے ہاتھ چلایا تو وہ شکایت لے کے آنکھ پھوٹی ہوئی لے کے پہنچا موت کا فرشتہ، آپ کے کلیم نے تھپڑ مار دیا، کہا وہ موت کی وحشت طاری ہو گئی تھی، سکرات کی تکلیف 300 تلواروں سے زیادہ کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 300 تلواروں سے زیادہ کسی کو کاٹو کم تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ نبیوں کے ساتھ تو ارادہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ان کو تکلیف نہیں دینی ہے، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے جس برتن میں ہاتھ ڈالا پانی تو گرم ہو گیا، وہ برتن بھی گرم ہو گیا۔ سکرات کی تکلیف، بخار کی شدت، اور پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد نے کہا کہ نکال لینا لیکن سیڑھی سے نیچے اترنے دو، جیسے موسیٰ نے کہا، تھپڑ مارا، اللہ نے آفر دیا، بھائی اگر نہیں آنا چاہتے ہو نا کسی بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال اور جی لو، کہ پھر تو موت آئے، کہ پھر آئے گی تو ابھی لے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا سیڑھی سے نیچے اترنے دے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اترنا چاہیں تو اتر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے مجھے جگہ بتائی تھی وہ یہی ہے کہ میرا داؤد جب سیڑھی سے اتر رہا اور وہ کھینچ لینا۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، جنات مزدور لگ رہے ہیں، مستری کرسی پہ بیٹھے ہیں لکڑی کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عصا کے سارے لکڑی کے سارے کھڑے ہیں، کھڑے کیا، بیٹھے بیٹھے کی روح کو نکال دیا گیا، نہیں پتا چلا اڑوس پڑوس کو، وہ تو جب دمک نے وہ پایا کھایا، وہ لکڑی یا عصا کھایا، تب ان کا لاشا گرا تو جناتوں نے چھٹی کر لی، ایسی چھٹی کہ کسی کا قبضے میں نہیں آیا۔ ہاں پھر تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر ہیں، شہید کے بندے ہیں، لیکن یہ ضابطہ لاگو ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یہ مزہ چکھنا پڑے گا، اس لیے ہم سفیروں باغ میں ہے کتنے دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان کے خاکی کفن رہ جائے گا۔ بڑے آئے تیرے سے بھی بڑے آئے، سکندر اعظم آئے، مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے آئے، لیکن جب گئے تو پھر اس افسوس کے ساتھ گئے، یہ رہے میرے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میری پوری حکومت لے لے، مجھے گاؤں پہنچا دے۔ موت کے فرشتے نے کہا اب ایک قدم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ملکہ وکٹوریہ نے کہا تھا ڈاکٹروں میری جان بچا لو، ایک سیکنڈ کے بدلے میں 500 پاؤنڈ دوں گی۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ملکہ وکٹوریہ صاحبہ ہم آپ کی خدمت تو کر سکتے ہیں، موت سے نہیں بچا سکتے۔ شاہجہاں کی تاج پوشی ہو رہی تھی، غلام نے کہا بادشاہ سلامت، آج تو تاج پوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، ایک دن آئے گا یہ تاج اتارا جائے گا، لوگ نہیں اتاریں گے تو موت اتار دے گی۔ پڑوسی کہتا تھا نا مشرف وردی نہیں اتارو، پبلک نے کہا یار تو سرحد کا سپاہی ہے یا گدی پہ کیسے آ گیا، وردی تو اتار، کیا نہیں اتاروں گا۔ وقت پلٹا، وردی اتری، امریکہ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے۔ تو یوں وقت بدل جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں نے نہیں بھی بدلا تو موت سب کا کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور خوب روح قبروں میں گاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، زوراور کیا کیا پچھاڑے موت نے، خوب روح قبروں میں گاڑے موت نے۔ ہے یہاں سے جانا تجھ کو ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر تو موت ہے۔ موت ہے جہاں میں ہی عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اور مجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی ہم نے اور تم نے غور سے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو معمور تھے وہ محل ابھی سنے، بڑی بڑی ہیلیاں تم نے سنی نہیں دیکھی۔ یہ کیا میسج دے رہی ہے، کیا یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ دنیا یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے،
جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سنے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری اور میری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ اور مجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ دوسروں پہ پڑھ کے ڈالتے ہیں منہا خلقناکم، کیا تیرا میرا نمبر نہیں آئے گا؟ روز مسجدوں کے مائکوں سے اعلان ہوتا ہے فلانا حاجی صاحب نہیں رہے، فلاں بیٹے چلے گئے، کیا تیرا میرا اعلان نہیں ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، غفلت سے نکل جائیں اور دین کی طرف آ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں نوجوان، اور خاص کر سارا جو ہے طبقہ اور جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں کہ یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی پہچان نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی مسلمان کی آئیڈینٹی نماز ہے۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے۔ ہم جب عالم میں برزخ سے اٹھ کے جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، سب سے پہلے آئیڈینٹی چیک ہوگی، نماز لائے ہو کہ نہیں۔ اس نماز مسلمان کی پہچان ہے، گناہوں کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منظر دکھایا گیا کہ یہ بگلا بار بار کیوں نہاتا ہے اور پھر کیچڑ میں کیوں جاتا ہے، اور کیچڑ میں جانے کے بعد پھر کیوں نہاتا ہے۔ 5 مرتبہ اس نے جب یہ عمل کیا تو جبریل نے بتایا کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرندے کے ذریعے سے آخر میں آنے والی امت کو ملنے والی نماز کی فضیلت سمجھا رہے ہیں کہ نماز میں اتنی فضیلت ہے کہ انسان اگر گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو چاہے، لیکن جب نماز میں آتا ہے تو بگلے کی طرح صاف کر دیتا ہوں۔ پڑھو گے نماز انشاءاللہ، روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے گا۔ آپ سجدے کر لو۔ دشمن اصرار کرتا ہے جتنے جمعے میں آتے ہو اتنے فجر میں آ جاؤ تو تمہاری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، یہاں عزتیں تمہیں ملیں، یہاں بھی تمہیں سر بلندی ملے۔ روٹھا ہوا رب راضی ہو جاتا ہے، بلکہ صرف تم جب وضو کر کے صرف مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو وہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ بڑا اس سے ناراض تھا۔ راجستھانیوں تمہارا بھی یہی طریقہ ہے، اگر کوئی ناراض کو منانا ہو طریقہ کیا ہے؟ ایسے تو منانے کی توفیق نہیں ہوتی، خود کے گھر میں کوئی فنکشن آ گیا، بیاہ منڈ گیا، اب یاد آئے گے تاؤ جی تو اپنے آوئی کو نے تو منانا کو سی بات اب کے منانے کا طریقوں کے کارڈ بھیجو بنیاوے کہہ گیا کہ پیچھے بات میں یہ کیا، یہ رسم و رواج بھی چھوڑو۔ اثر بات جو ہے مبارک بھائی اس کی طرف آپ کی جو ہے یاد دہانی کرائی جو ہے سادگی کی طرف آ جائیں، البذاۃ من الایمان، نکاح بھی سادے کریں۔ دین آسان ہے، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، زنا کو مشکل بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا آج آسان ہو گیا۔ اس لیے جو ہے ہم میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ مناتے ہیں کسی رشتہ دار کو، یہی طریقہ ہے کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ آپ کارڈ مت بھیجو، آپ چل کے اس کے گھر چلے جاؤ۔ تو چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار جانا تو نہیں تھا، ناراض تھا میں، لیکن جب چال کے تاؤ گھر ہی آ گیا، چھوڑو نا میں نے معاف کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس بندے سے ناراض تھا، اے فرشتوں جب یہ چل کے میرے گھر ہی آ گیا تو چھوڑو اس کو، میں نے معاف کر دیا۔ آپ کے پاس کیا آپ نے زیادہ ہی ستایا دوست کو، رشتہ دار کو بہت زیادہ ستایا، آپ نے کارڈ بھیج دیا نہیں آیا، آپ اس کے گھر گئے کو نہیں آؤ۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ راجستھانی خوب جانتے ہیں کہ بھایا اور تو اتنا جوڑے میں اتنا جوڑوں، اچھا بھائی چھوڑ دے بات نہیں گئے تو کہتا یار اتنے بڑے گاؤں کے وڈیرے نے ہاتھ ہی جوڑ دیے تو چھوڑو چلو میں آتا ہوں، معاف کر دیا میں نے۔ رب العالمین یہ علماء نے یوں مطلب نکالا ہے ہماری تمثیل کے لیے کہ جو ہے جب بندہ مسجد میں آ کے صرف نیت باندھتا اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے سے سخت میں ناراض تھا، لیکن جب اس نے میرے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے چھوڑو نا میں نے معاف کر دیا۔ اچھا آپ نے دوست کو بہت زیادہ ستایا، بہت ناراض کیا، نہیں آ رہا، کارڈ بھیجا نہیں آیا، گھر چلے کے نہیں آ رہا، آپ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گئے،
تو کہ اب تیسرا چوتھا طریقہ ایک اور ہے کہ آپ تھوڑی عزت دکھاؤ، نیاز دکھاؤ، تھوڑے کندھے جھکاؤ، آرزی دکھاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی سے میری غلطی ہے، اب تو مان جائے یار، ٹھیک ہے آپ آگے کو نہیں ہوئی ایسی غلطی، یعنی اس کے آگے آپ تھوڑا سا جھکاؤ دکھاؤ، یہ چوتھا ہتھیار ہوتا ہے آپ کا، پھر وہ مان جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جب نماز میں رکوع کرتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں بڑا سخت ناراض تھا اس سے، لیکن جب بندہ میرے آگے ہی جھک گیا تو چھوڑو نا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بہت زیادہ ستایا تھا دوست کو، آپ بھی تو نہیں گئے تھے، کتنے فنکشن اس کے گھر بھی آئے تھے، غریبوں کا خیال ہی کہاں کرتے ہو؟ ہاں وہ حدیث میں ہے نا، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جو سادگی کے ساتھ ہو، آسانی کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے اجازت دی ہے۔ ہم براکت بنا دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، جیسے یہ جہیز کی رسم اسلام میں بیٹی کو دینا کوئی منع نہیں تھا، بیٹی کو دینا منع نہیں تھا، بلکہ تم کیا بیٹی کو بہن کو دو گے؟ تم تو فخر سے کہتے ہو کہ ہم نے جوڑے دیے، میرے نبی نے اپنی بہن کو گھوڑے دیے، تو کہتا میں الماریاں دی، میرے نبی نے اپنی بہن کو سواریاں دی۔ باقی کی بہن تو تھی نہیں، وہ آئی نا دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی حضرت شیما، فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف، طائف کی طرف جو غزوہ ہوا، وہ گرفتار ہو کے آ گئی، کہنے لگی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی بہن کوئی ہے ہی نہیں، کہا نہیں چھوٹنے کے لیے کہہ رہی ہے تو، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں، وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے۔ تو کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو، میں ان کو دودھ پلانے والی حلیمہ کی بیٹی شیما ہو، اگر وہ کہہ دیں بہن نہیں ہے پھر آگے بات کریں۔ بتایا گیا آپ کی بہن آئی ہے، وہ دودھ شریف حلیمہ کی بیٹی آئی ہے، نبی پاک نے صرف خبر سنی، اتنے تیز رفتاری کے ساتھ اٹھے، چادر کندھوں سے گر پڑی۔ بلال جی آمینہ کے لا وہ چادر لاؤ، وہ نبوت والی چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے، ایک ایک چادر کے ایک ایک دھاگے پہ عفت اور پاک دامنی کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ وہ چادر نبی نے فرمایا میری بہن آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے قدموں میں بچھا دو۔ بکواس ہے سب، باقی بیٹی کو عزت اسلام نے ہی دی ہے، کہا اگر بیٹی ہوتی ہے نا عورت تو اسلام کہتا اب اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہے، جب بہن بنتی ہے اسلام کہتا اب اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے اور جو ہے عزت کی چادر ہے، جب یہ بیوی بنتی ہے اسلام کہتا ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہے، جب یہی عورت جب ماں بنتی ہے اب اسلام کہتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی بڑی کوئی عزت دے گا عورت کو؟ کس کو ہی نہیں دے سکتا۔ تو نبی نے جب وہ کہا کہ بہن وہ چادر بچھائی، کہا کہ اب رہنا چاہیں تو رہ لیں، آپ کو وہ عزت دوں گا کہ دنیا کے کسی بھائی نے نہیں دی ہوگی، اور جانا چاہیں تو اس طرح رخصت کروں گا کہ مثال بن جاؤ گی کہ محمد کی بہن کو میں نے کس عزت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا۔ پھر کیا دیا پوچھو علماء سے، روایتوں میں موجود ہے کئی سواریاں، کئی گھوڑے بہن کو، تو الماریاں دی، نبی نے سواریاں دی، تو جوڑا دیا، نبی نے گھوڑا دیا۔ گھوڑے کی قیمت معلوم کر لینا۔ بیٹی کو دینا منع نہیں ہے، جہیز کو ہم نے ناسور بنا دیا سوسائٹی کا۔ لڑکے مانگ رکھتے ہیں، ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں بازو دی ہیں، کمانا کھائیں گے۔ وہ شیشہ آ رہا ہے گلاس کا، نازک تھن سے نازک آ گیا، ایک اونٹ پہ عورتیں سوار تھی، نبی نے صحابی سے فرمایا اونٹ تیز مت چلانا، اس پہ کانچ کے برتن ہے۔ عورتوں کو نازک بتایا کانچ کے برتن ہے، تیز مت بھگانا۔ تو ان سے کہتا ہے کہ موٹر سائیکل لے آئیے، نہیں تو میں نکاح قبول ہی تو نہیں کروں گا، ڈوب کے مر جا، اللہ نے بازو دی ہے کما کے کھانا، اس کو کھلانا تیری ذمہ داری تھی۔ یہ واقعہ سارے لیے ہمارے منہ پہ تماشا ہے۔ راجستھانی تھا، عارف راجستھانی تھا، گجرات کی بچی کے ساتھ جو کیا، یہ جہیز جب غریبوں کا خون چوستی ہے جب منع ہوا ہے، ورنہ بیٹی کو دینے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ شو مت کر، دنیا کو مت دکھا، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بیٹی تو سارے باپ کے سارے پلاٹوں میں حق رکھتی ہے، باپ کی ساری جاگیرداری حق رکھتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک بات رہ گئی تھی کہ جب آپ کا رشتے دار نہیں مانا، آپ جھک گئے تب بھی نہیں مانا، اب کیا ہے؟ راجستھانیوں کے پاس اب بھی ہتھیار موجود ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے تو شاید کھو دیا ہے، آپ کے بزرگوں کے پاس تھا وہ، کہ کتنا ہی ناراض ہو، باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، جاؤ اس کے گھر اور اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں ڈالو،
باپ کا قاتل ہے تب بھی معاف کرنا پڑے گا اس کے. اب کی بار اگر معاف نہیں کرے گا ساری سوسائٹی اس کو تانا دے گی جو معاف نہیں کرے گا. اس نے تو آخری ہتھیار اپنا لیا. علماء فرماتے ہیں, رب العالمین فرماتے ہیں, بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے, اس حدیث کو ذہن میں رکھنا, نبی نے فرمایا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے, ہماری نگاہوں میں تو وہ سر چٹائی مصلی پہ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا وہ سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فرشتوں بڑا سخت ناراض تھا, لیکن جب اس نے اپنے جسم کا تاج ہی میرے قدموں میں رکھ دیا ہے, جاؤ میں نے اس کو سارے معاف کر دیے. یہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ تو دین زندگی میں آئے گا سیکھنے کے لیے. محنت. اب میں بات ختم کر رہا ہوں, بس سوچ رہے ہوں گے جوان کب گیل چھوڑتی, میں بس آخری بات کر رہا ہوں کہ جو ہے دین ہماری زندگی میں کب آئے گا. صرف تقریر سننے سے, صرف جو ہے میں اچھی لچکدار تقریر کر دوں آپ کانوں کا لطف لے لیں, نہیں. دین اسلام اس وقت زندہ ہوگا ہماری زندگی میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں, اس وقت زندہ ہوگا جب ہم اس کی محنت کے لیے تیار ہو جائیں. تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آج جو ہم ذلیل و خوار ہیں نا, دعائیں خوب کرتے ہیں, اللہ میرا حال دیکھ. اللہ فرماتے ہیں تیرا اعمال دیکھ, تیرا اعمال دیکھ. اللہ میرا حال دیکھ, فرماتے ہیں تیرا اعمال دیکھ. اس لیے دین زندگی اسی وقت آئے گا جب اس کے لیے محنت کے لیے جو ہے کس طرح جو ہے پہلی صدی کے لوگوں نے, اور پھر ہماری آپ تاریخ پڑھے نا, اس میں کیسے وہ نوجوان تھے. بچے تم سنتے رہنا, میں آخری بات کر رہا ہوں. کتنے سال کا تھا وہ جو محمد بن قاسم جو سندھ میں آیا, کہاں سے چل کے آیا تھا؟ کون تھا وہ قتیبہ بن مسلم جنہوں نے چین میں جو ہے اسلام کا سرد پہ جو ہے پرچم گہرا کے اس کو خراج حقیقت دینے پہ مجبور کر دیا. کون تھا وہ مسلم بن عبد الملک جنہوں نے اٹلی میں اسلام کا پرچم لہرایا. کون تھا وہ عقبہ بن نافع جنہوں نے افریقہ کے جنگل میں تیروان کا شہر بسایا, شیروں اور چیٹیوں کو بھگا کر. بربر قوم کو قابو میں کیا, ایک بربر ایسے تھے جیسے ہمارے شہاب الدین کے گور میں یہ گورکھے نہیں تھے. گورکھے اور بربر ان کا مزاج ایک جیسا تھا. گورکھے باپ اپنی بیٹی کو سجا کے 2 گھنٹے گیٹ پہ کھڑا کرتا, اگر کوئی گراہک آ جاتا تو بیچ دیتا ورنہ قتل کر دیتا. یہ ابھی کی بات ہے, لیکن یہ ان کو بھی اسلام نے سدھارا. بربر دن میں اسلام قبول کرتے, رات کو جب صحابہ سو جاتے تو چھرے گھونپ دیتے. تو حضرت عقبہ بن نافع نے کہا ان سے جان چھٹانی پڑے گی, کیا کریں؟ کہا یہاں ہمیں الگ سے بستی بسانی چاہیے. جنگل میں گئے تو وہاں شیر, چیتے, اژدہے. اس جماعت میں 18 صحابی تھے. عقبہ بن نافع کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ صحابی ہی یا نہیں, لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ ولادت ہو چکی تھی نبی کی موجودگی میں, لیکن ملاقات نہ ہو سکی. لیکن یہ 18 صحابی اس جماعت میں ان کا واسطہ دیا کہ شیرو میری جماعت میں نبی کے غلام ہیں, شام سے پہلے جنگل خالی نہیں کیا, اگر ہاتھ بھی اٹھائے نا دوزخ میں چلے جاؤ گے. شام ہونے سے پہلے شیر گیا, چیتا گیا, ہاتھی گیا, گیدڑ گیا. وہ تم تھے 22 سال کا یا صرف 21 سال کا نوجوان تھا. کون تھا وہ؟ موسیٰ بن نصیر اور وہ جو ہے طارق بن زیاد. اسپین ایسے ہی فتح نہیں ہو گیا, اندلس ایسے ہی فتح. 7,000 کوئی قتال سے ہوا تھا, ایمانی پاور سے ہوا تھا. سامنے 2 لاکھ کا مجمع تھا, سمندر کو پار کیا اور لوگوں نے کہا سنانا تو 2 لاکھ کیا کریں گے, کیا کریں گے. چینی گویا ہوئی. فوراً امیر صاحب نے طارق بن زیاد نے حکم دیا کشتیاں ہی جلا دو, واپسی کا خیال ہی نکال دو, یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا اللہ کا دین زندہ ہوگا.